الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ان آیتوں سے جڑی ہوئی سابق میں جو گزری آیت ہے اسی مضمون سے سلسلہ جڑا ہوا مضبوط ہے، اور آج کی اس آیت کے معنی اور مفہوم قرآن پاک میں اگلے پاروں میں بھی اگلے سوروں میں بھی دیگر مناسبات سے اس کا ذکر آتے جائے گا۔ یہاں پر ذکر اس کے ساتھ کئی دوسرے پہلوؤں کے ساتھ یہی ذکر پھر آنے لگے گا، جیسے سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ ملے گا، اور پھر پارہ 24 میں اس کا تذکرہ، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ سورہ انبیاء میں ذکر کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قاعدہ کلیہ۔ جتنے انسان آئے تھے ان کو پتا تھا، جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں وہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، مرنے کے لیے ہیں۔ یہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، مرنے کے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حقائق ہیں انسان کو غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن نے اللہ کی شناخت اور معرفت، توحید کا سبق سکھانے سمجھانے کے لیے جو نمونے پیش کیے، جو دلائل پیش کیے، جو مثالیں پیش کی، وہ سب کے سب اس کائنات میں موجود چیزوں کا ہی سب سے زیادہ ذکر کیا۔ اس دنیا کی زندگی کا مشغولیتوں کا ایک حصہ بن کر رہ جاتا ہے انسان، من مانی کرنے لگتا ہے، بے ٹوک سوچنے سمجھنے لگتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پاتا۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو جو انسان بھولا ہوا ہے اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ تجھے وہاں پر ایک خیال رکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور انسان کو زندگی کے میں ایسی چیزیں لاحق ہیں کیوں ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ہیں، جانتا تو ہے لیکن بھولتا ہے، چلنے دو، سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو مرنا ہی ہے، ہر پیدا ہونے والا مرتا ہی ہے۔ یہ یقین پوری اچھی طرح کر لے انسان تو کوئی باپ اپنے بچے کو جنم دینا نہیں چاہے گا۔ کیوں جنم دینا ہے؟ اس زندگی کے اندر مصائب میں اس کو لا کر پھر موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو کے رہے۔ کہ انسان کا پیدا ہونا ہے موت کے لیے، اسی طرح کوئی مضبوط تعمیر کرنے والا، گھر بنانے والا گھر نہیں بنا ہے، اس لیے کہ ایک دن اس کو ٹوٹنا ہے، اس کی ملکیت سے چھوٹنا ہے۔ بنانا ہے ایک دن گرانے کے لیے، بنانا ہے ایک دن اس کو گرنے کے لیے،
پیدا کرنا ہے اس کو ایک دن اس کو مرنے کے لیے. اسی طرح مال جمع کرنے والا بھی اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ وہ مال کھونے کے لیے یا دوسروں کے حوالے کرنے کے لیے تو جمع کرتے کیوں ہوں. تو تعمیر کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے کیوں. ان چیزوں کو خاطر میں لایا بھی ہے، یقین رکھا بھی ہے. دین اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم باقی رہنے والے اہل اللہ نیک لوگ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، باوجود استطاعت کے بھی وہ ایک مستقل مکان بنانا پسند نہیں کرے، مستقل مکان لینا نہیں چاہے. بڑی تعداد جن کی تعداد اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں، جبکہ ان کے چاہنے والے معتقدین بھی ان کی نیک زندگی، نیک اقوال و افعال کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار رہنے والے حضرات بھی اجازت طلب کی کہ آپ کو ایک اپنا ذاتی مکان ہونا چاہیے رہنے کے لیے. اس لیے کہ ہمیشہ ایک عارضی مکان جس کو کرایہ وغیرہ کا کہتے ہیں، اسی پر زندگی ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ختم کر رہے ہیں. سنتے گئے، ٹالتے گئے، بار بار مطالبہ پر خواہش پر جواب یہی دیا. یہ تو بتاؤ ہمیں ذاتی مکان اور کرائے کے مکان میں فرق کیا ہے؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہے. چاہے مکان ذاتی ہو، چاہے مکان چھوٹا ہو، چاہے مکان بڑا ہو، ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، ساتھ لے کے تو نہیں جا سکتا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو، کسی ایک پہلو کو بھی چھوڑا نہیں سامان رضوان اللہ علیہ مجمعین. حتیٰ کہ جب آپ نے وضو کیا صحابہ کی موجودگی میں، وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے بھی نہیں دیا. سب ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے بدن کو لیتے تھے. اگر کسی کو نہیں ملتا تو جس کے ہاتھ کو لگا ہے، کچا پن ہے، اس کچے پن والے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگا کر پھر اپنے سے کر لے. اس کے مسائل الگ ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے، خیر و بابرکت والے ہونے، وہ تبرکات کی قسم کی ایک چیز تھی. وضو کرنے کے بعد پانی کے مسائل ایک الگ ہیں. وضو کرنے کے بعد جو پانی رہ جاتا ہے کسی کپڑے سے نہ پوچھنا افضل ہے، چاہے موسم سرما کا ہو گرما کا ہو. اسی حالت میں بدن پر یہ ہو جانا ٹھیک ہے. اس کو سوکھنے کی یعنی پوچھ لینے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں. وضو کرنے کے بعد اس کو نہ پوچھنا افضل ہے، اچھا ہے. کپڑے وغیرہ سے اس کو کر لینا جائز ہے، درست ہے. کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ وہ پانی کو جمع ہونے کے بعد یہ پانی حدث کو، ناپاکی کو دور کیا ہوا پانی ہے. وضو جس کو کہتے ہیں. ناپاکی کے مسائل الگ الگ ہیں. ہونے کے باوجود بھی وہ پانی کا درجہ پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کرتے ہیں اس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں. ایک تو پانی پاک ہے اور پاک کرنے کی طاقت ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں طاہر ہے، مطہر ہے.
یہ دو نام ہیں اس کے. اعضاء سے ٹپکنے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد، گرنے کے بعد جو پانی ہے وہ پانی کا ایک ہی نام ہے، وہ طاہر ہے، مطہر نہیں، پاک ہے. پھر دوبارہ اس سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوبارہ وضو کرنے پر وضو ہوگا نہیں، یعنی پاک کرنے کی طاقت صلاحیت اس میں نہیں ہے. لیکن جب پاک ہے تو چھینٹے گرتے ہیں کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، وہ الگ مسائل. اب قبل کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ نبوت سے متعلق نبی برحق علیہ السلام سے متعلق آپ کی نبوت میں شکوک و شبہات والی کیفیت پیدا کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے انبیاء کے نام علیہ السلام تشریف لائے تھے، انسانوں میں جب نبی ہونے کا اعلان فرمائے تو انسان مانے گا کیسا؟ کیسے کہہ دینے پر مان لے گا؟ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے. اس لیے ہر نبی کے لیے نبوت کو ثابت کر کے بتانا بھی یہ لازمی حق تھا. نبی کو نبوت کے ثابت کرنے کے لیے معجزات کا ذکر کرنا ضروری ہے. معجزات کا تذکرہ لازم ہے جو انسانوں کے اندر یقین پیدا کرے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ معجزات کا ذکر ہے. معجزہ کہتے ہیں انسان کی طاقت سے، عام فطرت عادت کے اٹھ کر اس کے خلاف ایک چیز ان کے ذریعے سے ہونا، یعنی وہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. خود سے نبی نہیں کر سکتے. میں نبی ہوں ایسا کر کے بتاؤں تو یہ دعویٰ نہیں، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. قرآن میں ایک سے زائد نمونے بھی پیش کیے. آ کر سوال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اطمینان سے جلدی میں فرما دیا کل جواب لے لینا. اب کل آتا نہیں، جواب ملتا. آپ نے وعدہ فرما دیا آنے والے 2 ماہوں میں بتاؤں گا، بول کل بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا، ایسا نہیں بتاؤں. قریب 2 ہفتے کا دن گزر گیا. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چینی بڑھتے گئی، ادھر جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ روانا نہیں کرتا. پھر تاکید فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تاکید کے ساتھ پابند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہرگز آپ ایسا نہیں فرمائیں گے آئندہ سے کہ میں تم کو کل بتانے والا ہوں. ہاں اگر ایسا کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، ہاں میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کے ساتھ فرماؤں گا، ہماری مرضی کے حوالے کروں گا. مطلب کہ سارے معجزات، ساری چیزیں جو ہوتے ہیں اللہ کرواتے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، جو انسان کی عقل سے، فکر سے، وہم سے، عام فطرت سے، ساری چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک اس کی تفصیلات کل گزر چکی ہیں. اب آگے اس رابطے کو جوڑنے کے لیے وہ یہ تھا کہ قربانی کی شکل میں چیز کو پیش کرنا، ساری قوم مشاہدہ کرے گی، پھر دعا کرنے کے بعد آسمان سے آگ کی شکل میں گولے کی جیسی چیز آئے گی. اس کی نوعیت ہمیشہ ایک رہی ہے، بغیر دھوئیں والی سفید آگ کا شعلہ کافی بڑی شکل میں سب کو دکھائی دیتا. رکھی گئی چیز
چاہے وہ صدقات ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ کا مال ہو، مال غنیمت ہو، سب کچھ ہو، اور نبی کے برحق ہونے کے لیے بھی قربانی پیش کرنا، جو بشکل جانور وغیرہ ہوا کرتی تھی، آگ کا شعلہ آتا، اس کے اوپر جھپکتا، پھر واپس نکل جاتا اور وہ چیز غائب ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں کہ آگ کا گولا کھا جاتا۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہماری تورات کے اندر سابقہ کتابوں میں ہے، ہر نبی کے زمانے میں ہوتے نا، بیسوں چیزیں بلکہ فطرت کی چیزیں بدلی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے گھنٹے کے بعد ایک چیز پرانی ہوتی ہے، باسی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، سڑتی ہے، گلتی ہے۔ دنیا کے ابتدا سے ہزاروں برس تک نہ سڑتی تھی نہ گلتی تھی، نہ سڑتی تھی نہ گلتی تھی۔ یہ یہود 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، پانی جمع کرنے کے لانے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم اتنے ایریے میں، اتنے حدود میں رہو، موسم گرما کی گرمی کے تپش سے بھی ہم بچائیں گے، تمہیں پنکھا بھی کرنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو رہنے کے لیے چھت دیں گے، نہ باؤنڈری وال بنا ہوا کوئی حدود دیں گے، آسمان کے نیچے رہو۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کھانے کے لیے دیے، پینے کے لیے دیے، ہر کھانے کے ساتھ میٹھے کا بھی انتظام کیا۔ لیکن یقین کمزور ہونے لگا، شاید اگر کل غذا نہ آئے تو کیا ہوگا، اٹھا کر رکھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت نہیں پیدا کی، بیسوں طریقے وغیرہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ قربانی والے عمل کو ختم کروا دیا۔ چنانچہ وہی اعتراض، حالانکہ تورات کے اندر یہ تھا اس وضاحت کے ساتھ، یہ قاعدہ، یہ قانون عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا۔ اس نے مفہوم کو حذف کر کے انہوں نے اعتراض کیا تھا، پوچھا تھا، ان کو جواب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے اقرار تو ہے ان انبیاء کا، انہوں نے پیش کی تھی قربانی، وہ نبی برحق تھے، تو پھر قتل کیوں کیا تم نے؟ نبیوں کے ساتھ گستاخی کیوں کی؟ تمہاری اپنی عادت خبیثہ کی وجہ سے اب اس نبی کے ساتھ بھی چاہتے ہو۔ یہ سارے واقعات کے بعد آج کی اس آیت میں ہے، اب ان کو بتا ایک اصول قاعدے والی بات بتائے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، انگریزی میں اس کو ایوری باڈی، ہر کوئی، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، مومن ہو یا فاجر فاسق کافر ہو، نیک سے نیک بندہ ہو، بدماش سے بنداز، بدماش، گنڈوں کا گنڈا ہوتا کیوں نہیں، قاتل جابر ہوتا کیوں نہیں، کوئی فرق نہیں، یعنی ہر نفس کو سابق مقدم اب ان چیزوں کو مانو، نہیں مانا ٹھیک ہے، ماننے والے کا بھی انجام کیا ہونے والا ہے، نہ ماننے والے کا بھی، تمام کے لیے موت پکی ہے، موت سب کو آئے گی، موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بغیر کوئی رہے گا نہیں۔ حتیٰ کہ الگ سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ حامیم سورہ زمر کے اندر، انک میت و انہم میتون، نبی آپ کو بھی مرنا ہے، یہ لوگ آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، ایک فطری طور پر انسان کو، ارے تم مر جاؤ تو افسار، دیکھو تم مرنے والے ہیں،
پڑھنا تو سب کچھ ہے، لیکن سننا اس کو برداشت سے باہر دکھتا ہے. باتیں اچھی کرو بری کرو، جسی زندگی ہے اس کا موت ہونے والی ہے. زندگی کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے، کرنے کی اجازت ہے. وَلَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، یہ بھی حکم ہے کہ موت کی تمنا کبھی مت کرو. قرآن خود کہتا ہے جو وقت پر ہے دے کر رہیں گے، یعنی موت کی دعا مت کرو. جب خود کے لیے دعا نہیں کرنا تو دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ تو مرتا کیوں نہیں رہے؟ تو مر جاؤ، فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ. چند ایک اخلاق اور مہذب والد جن کو تعلیم و تربیت ہے، ان کو چند ایک ہوگی. ہر جگہ نیکی کا پہلو ہے، سب کو یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پہلو سب سے زیادہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے. پوری ان کی جان، زندگی، سب کچھ، اس کا شعور ہونے کے باوجود بھی جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو کبھی تو کھلے الفاظ میں کہہ دیتے تم جا رہے تم ایسا ہو جاؤ، تم ٹکر ہو کر جاؤ، فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ. یہ عادت زیادہ تر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں ہے. اور آدمی بھی، مرد حضرات بھی اس غلطی سے محفوظ نہیں، بچے ہوئے نہیں. خود کے لیے موت کا لفظ سننا بھی نہیں چاہتا، دوسرے کو موت کی دعا کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے. ٹھیک ہے بہت تنگ کر رہا تھا، مر گیا، بہت اچھا ہو گیا. یہ کہاں چلے گئے؟ یہ کس بنیاد پہ کہ تم مرنے والے نہیں ہو؟ یہاں تسلی دینا ہے مسلمان کو، یہاں تسلی دینا سب سے پہلے درجے میں اطمینان پیدا کروانا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر اس شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان کر آپ کے پیش کیے گئے طریقے کو اختیار کرتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اور ساری دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک بھی صرف قوم مسلمان اسلامی قومیت کی بنیاد کے اوپر مخالف کرتے کھلا معمولی سی فکر رکھنے والے کے سامنے واضح ہے. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا سنے. اس وقت کی ساری دنیا، اس وقت کے سپر پاور جو طاقتیں تھے، انہوں نے بھی پوری کوشش کی. اور پیچھے گزرتے چلو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نہ صرف تمنا کیے، نہ صرف بد دعائیں دیے، نہ وہ طریقے اختیار کیے، بلکہ جب موقع ملنے پر کامیاب بھی ہوئے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، مار ڈالا. کسی کو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے، کسی کو تو خیمہ خیمہ کر ڈالا. ہر نبی اپنے زمانے میں اس قوم کا سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، اس کے باوجود بھی فطرت والا عمل ان کے ساتھ ہوا. مارے تو مرے، کاٹے تو کٹے، گالی گلوچ دی گئی تو سنے، تکلیفوں کو اٹھائے، برداشت کرے. قرآن قیامت تک کے لگ کر مسلمان کو سمجھاتا ہے. اسی طریقے انسان اپنی عادت بدل دیتا ہے تاکہ یہ ذریعے تھوڑا سا پلس پوائنٹ بنے گا ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں سپورٹ بنے گا، اپنا اس سے سپورٹ بنے گا. لہٰذا پورے شعار اسلام کو ہٹاتے ہوئے اپنے لباس میں تبدیلی، اپنے چہرے میں تبدیلی، اپنی عادتوں میں تبدیلی، اپنے روز مرہ کے اپنی زندگی میں آنے جانے والے خوشی کے موقعوں کے اندر رسوم و رواج کو اختیار کرنا، غیر اسلامی طریقے اور ڈھنگ سے ساری کی ساری چیزیں اختیار کرنے لگتا ہے. اس کی تفصیل کھلا وضاحت کے ساتھ ابھی سورہ آل عمران ختم ہونے آ رہا ہے، سورہ نساء شروع ہوگا. سورہ نساء کی آیتوں کے درمیان میں کھلا آئے گا. شیطان جہاں پر قسم کھا کر کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا ایسا ایسا ایسا، اس میں سے یہ بھی کہوں گا کہ اس کی ظاہری خلقت کے اندر ایسے شبہوں و شبہات پیدا کروں گا، دنیا کے خوف اور رغبت والی چیزیں پیدا کروں گا، تیری اس پیدا کی ہوئی کیفیت کے اندر بھی وہ تبدیلی پیدا کریں گے.
وَلَأُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ الفاظ آئیں گے 5ویں پارے، یہ پارے 4 چل رہا، ضرور ضرور پورا قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بدل دوں. اب میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا، لمبی چوڑی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، زندگی ہم نے دے دی، دنیا کی زندگی دے دی، ہر نفس کو مرنا ہی ہے. لفظی ترجمہ ہے موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، مرے بغیر نہیں. اب اس کے پیچھے بڑی تفاصیل ہے 20 صفات کی. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے احادیث روایت میں تفصیلات پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ زمین سے. پیدا کرنے کے لیے زمین کو الگ سے وجود دیا، اپنے زمین کے وجود میں سے ایک حصہ لے لیا. زمین کو ملال رہا. حدیث میں الفاظ ہیں اشتکت الارض الی ربها، زمین نے اپنے رب سے معروضہ پیش کیا، شکایت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین مطمئن رہے، جو کچھ اس سے لیا گیا ہے تجھ کو میں لوٹا دوں گا، رکھوں گا نہیں، ہر چیز تجھ کو واپس مل جائے گی. یہ ذکر کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہر انسان اسی جگہ دفن ہوتا ہے جس جگہ اس کی مٹی تھی. اسی لیے مذہبی احکام کی روشنی میں تفصیلات میں جس شخص کی روح جہاں نکلتی ہے، یعنی جس ایریے میں، جس ملک میں، جس مقام پہ، اس کو وہیں پر اس کی تجہیز و تکوین عمل میں لانا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک کو، ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقل کرنا اچھا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر عبد الرحمن نامی بھائی، ان کا انتقال ہوا مدینے سے دور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں نہیں تھی، کوفے تک چلے گئی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کا انتقال فلاں جگہ ہوا تھا، وہاں سے ان کی ناش کو یہاں پر لا کر دفن کیا گیا. قبرستان جا کر قبرستان کے پاس خبر سے خطاب کرتے فرمایا اگر وہ یہاں پر ہوتی تو تمہاری ناش کو یہاں لانے کی اجازت میں نہیں دیتی. جہاں تمہاری روح کو تمہارے رب نے قبض کیا ہے وہیں پر تمہاری تدفین عمل میں آتی. اور یہ بھی مضمون بڑا طویل اور تفصیل. تم دفن کر لو یہاں پر، خبر ہے وہ یہی سے اس کی خبر. یہ حقائق ہیں، پھر آپ خبر میں وہاں نہیں رہتے، جہاں آپ کا حصہ وہیں رہتے، آپ لا لو کچھ بھی کر لو. مشہور معروف شخصیتوں کو لے کر آتے ہیں. امریکہ میں انتقال ہوا اب لالا مودودی صاحب کا، اس لیے ان کے اوپر بے اعتراض سب سے بڑا حیثیت خدمات اسلامیہ، بڑی خدمات انجام. اس میں دو رائے نہیں، علم میں اور خدمات میں دو رائے نہیں ہے. بعض ایک چند ایک چیزوں کے اندر آپس میں چلتے رہتے ہیں پوری مسائل. تدفین کے لیے پاکستان لا لیا گیا. اگر ایسی حقیقت ہے تو ان کو حیدرآباد میں لانا تھا. پھر حیدرآباد میں بھی نہیں بلکہ اورنگ آباد میں لانا تھا. یہ اورنگ آباد تو تعلیم و تربیت پاتے ہوئے سب کچھ کر کے آگے بڑھے، اپنے مقاصد کے لیے جماعت بنا کر جو بنیادیں ڈالے وہ حیدرآباد. نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا کی. دلی دروازہ مدینہ ہوٹل کے قریب کریم کیفے مشہور و معروف کی آج کل ریمنڈ کا ایک شو.
شو روم بنا کر رکھا ہے اسے. نماز جمعہ کے بعد ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے بنیاد و مقاصد بنا کر قائم کیے. ہندوستان کے 5 بڑی بڑی مشہور معروف شخصیتوں مل کر یہ کیے تھے. اپنی جہاز لے کر آگے بڑے بڑے بڑے، پھر بعد میں دیگر علماء ان کا ساتھ چھوڑ کے چند اصولی بنیادوں کے اوپر پھر یہ تنہا لے کر اپنا ایک کاروان لے کر آگے بڑھے، اس کے نشانیاں بھی آئیں. لیکن انتقال کے بعد ان کی بھی نعش کو امریکہ سے مانا گیا. اگر لانے کی حقیقت ہوتی وہاں سے یہاں لانا تھا تو یہاں سے اور خبر نہیں کرا. تو پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے ہم نے کہہ دیا کہ اس سے جو کچھ لیا گیا تیرا تمہیں ہم لوٹا دیں گے. یہ ذکر کر کے فرمایا اس لیے جو بھی دفن ہوتا ہے وہ اسی کا حصہ رہتا ہے جس حصے سے اس کے بدن کو لیا گیا تھا. یہاں کے 2 پہلو، روح ایک الگ چیز ہے، بدن ایک الگ چیز ہے. اس روح کے لیے ایک جسم کو اختیار کیا گیا ایک چیز سے. اسی لیے مردے کو خبر میں ڈالتے وقت یہی آیت شریفہ ہے، منہا خلقناکم، اے خبر اے زمین اسی سے تو ہم نے تجھے پیدا کیا تھا، اسی مٹی کے بنے ہوئے ہو، اور فیہا نعیدکم، اسی کے اندر ہم لوٹا رہے ہیں. تو منہا نخرجکم، لیکن بات یہ تمام نہیں ہوگی موت کے اوپر، پھر اس سے نکالیں گے، اٹھائیں گے. سورہ زلزال میں واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، زمین تمام کے تمام مردوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی. جبکہ اب خود کے دیکھو مردوں میں سے ان کی ہڈیاں بھی نہیں مل گئی. زمین سارے مردوں کو نکال دے گی. اس وقت انسان حیران ہو کر جو بھی تھا جیسا بھی تھا جم گیا تھا، رہ گیا تھا. اب یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ مالا یہ کیا ہو گیا، مجھے کیوں نکال رہی تھی؟ ہر نیک کے ساتھ ہوگا، برے کے ساتھ ہوگا. یہ چیز کو ذکر کر کر انسان زندگی میں کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، کس نظریے سے چلنا ہے، یہ بتا دیا. اگر ایسا نہیں چلتا ہے تو نیک کو بھی جانا ہے، برے کو بھی جانا ہے. نیکوں کے لیے اطمینان پیدا کر دیا گیا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہارے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی نہیں. جو کچھ ہونے والا حساب و کتاب والا معاملہ آخرت میں بھی ہے. بروں کے ساتھ برائی کیے ہوئے چیزوں کا، اچھوں کے ساتھ اچھائی کے معاملات کا سب کچھ ہو کر رہے گا. البتہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ یقیناً تمہارے اجر، اچھا کیے تو اچھائی کا، برا کیے تو برائی کا، یہ تمہارے اجر بدلے قیامت کے دن. توفونا، وفا سے توفا بنتا ہے. فلاں کی وفات ہوگی، فلاں متوفی ہے. لفظی معنی یہ ہے اپنی زندگی کا جو حصہ تھا اس نے پا لیا، کمپلیٹ ہو گیا. لفظی معنی یہ ہے اور کچھ نہیں. وفات پانا مر جانا یہ معنی نہیں ہے، اس معنی میں استعمال کر. فلاں کی وفات ہوگی، زندگی جو تھی، رزق جو تھا، دنیا کا حصہ تھا، پورا ہو گیا، مر گیا. یہ بھی عربی لفظ میں ایک لفظ کو ملا دیا گیا. عربی میں مر رہا کہ میں نے گزرا، اسی سے مرور زمانہ ہے. مر رہا کی تجدید کو ہٹا دیے، مر پہ گیا کا لفظ آگے بڑھا دیا، مر گیا یعنی گزر گیا، وفات پا گیا. وہ بیچ بات ہے. وفا کے معنی پورا کرنا. جو حصہ دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حیات کا، اس نے پورا کر لیا. تو یہ لفظ کئی شکلوں میں عربی میں آتا. توفا کا لفظ بتاتا ہے کہ تمہاری موت سے پہلے بھی تمہارے اچھائیوں کا اچھا بدلہ، برائیوں کا برا بدلہ، کچھ کسی قدر اس زندگی میں بھی تمہیں ملتا ہے. سورہ نحل میں وضاحت ملتی ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ان کی نیکی کا، ان کے صبر وغیرہ اختیار کرنے کی وجہ سے اجر ثواب کا کچھ حصہ ہم ان کو دنیا میں بھی دے دیا، آخرت میں سب کچھ ملے گا.
خانہ کعبہ کی تعمیر، نسبت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے، مقام ابراہیم نسبت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نسبت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کے فرزند سے، مینا کے میدان میں جانوروں کا ذبح کرنا نسبت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں تو اجرو فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم نے دیا ہے، یہاں بھی اللہ بتا رہا ہے انسان کو تم جو اچھا کرتے ہو وہ بھی کچھ حصہ تم کو ملتا ہے، بدماشیاں کرتے ہو اس کا بھی کچھ وبال کی شکل میں کچھ ملے گا، لیکن یہ قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ توفنا مکمل ذرہ برابر بھی چھوٹے گا نہیں، اس قسم کا پورا حساب و کتاب قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ جب ہونے کے بعد اب دو ہی چیزیں ہیں، جنت دوزخ، اب اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، جنت کا حصہ دوزخ کا حصہ وہ ذکر نہیں کیے بغیر، وَإِنَّمَا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دوزخ سے سب ہونے کے فیصلے میں جس کے حصے میں دوزخ کی آگ سے دور ہو جانا ہو جاتا ہے، یعنی دوزخ نہیں ہے، اور جو دوزخ کے ہٹ گیا وہ ادخل الجنت، تو اس کو داخل کر دیا جائے گا جنت میں، جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا فقد فاز، تو یقیناً یہی شخص کامیاب ہے، با مقصد اس کی زندگی ہے، اس کے لیے کرنا ہے، اسی کی تاکید و تعلیم اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے یہی چیز انسان کو بتا ہے، دونوں طریقے بتا دیے گئے، پھر انسان کو بتاتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن سب کچھ دنیا کے لفڑوں میں، مشغولیتوں میں، انہماک میں، پیچیدہ زندگی میں، دنیا کی زندگی کا پورا نقشہ کوئی بھی کھینچ نہیں سکتا، ہر ایک کے ساتھ نقشہ الگ الگ ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، پورا نقشہ کھینچ ہی نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے نوعیت الگ الگ ہے، ہر ایک کا اعتبار اس کا الگ ہے، فرمایا کہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے یہ صرف اور صرف ایک فریب کا نام ہے اور کچھ نہیں، احادیث سے اس کی وضاحت بھی ہے، جو کچھ جمع کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ سب چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ رہیں گا کیا؟ اطاعت خداوندی، نیک عمل، اچھے پہلو تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ بعض احادیث میں تو اس کی مثال ایسا دی ہے جیسا کہ کسی کا اچھا سا خواب پڑا